ایز اے فری لانسر یہ چیز یاد رکھیں کہ ایز اے فری لانسر یو مسٹ ہیو ٹو پیج پورٹ فولیو. کیوں؟ وائی؟ اب ایز اے کلائنٹ میں اگر کوئی جاب دیکھ رہا ہوں، لوگو ڈیزائن، ورڈ پریس، کاپی رائٹر، ڈائریکٹ رسپانس کاپی رائٹر، کانٹینٹ رائٹرز، یا پروڈکٹ لسٹنگ کے لیے مجھے کوئی بندہ چاہیے، تو آئی ول لوکنگ فار اے فری لانسر جس کے ایٹ لیسٹ 2 پیج پورٹ فولیو ہوں. اچھا، ایک اور چیز وچ یو کین کنسیڈر از یور برانڈنگ. ٹھیک ہے، اگر ہم نیچے آ جائیں، برانڈنگ کا میں نے آپ کو یاد ہے پیچھے لیکچرز میں بتایا ہوا تھا کہ یو ہیو ایک کلر اسکیم، ایک ٹون اپنی اپنی سیٹ کرنی ہے اور اسی کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. وہ کیوں، وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. اب دیکھیں، اس نے ایک ٹون اٹھائی ہوئی ہے، اس فری لانسر نے، اس نے ایک بیک گراؤنڈ اٹھایا ہوا ہے اورنج اور ڈارک میرا خیال ڈارک بلیو ہے. یہاں بھی وہی ٹچ ہے، یہاں بھی وہ ٹچ ہے. اچھا، اب پورٹ فولیو میں ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ لیٹس ایزیوم آپ نے پورٹ فولیو سیٹ کیسے کرنی ہے. اب آپ کے پاس CA3 امیجز دیکھ رہے ہیں پورٹ فولیو میں، پیج 1 میں، پیج 2 میں اس کا ایک ہے. ہم پیج 1 کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر آپ نے یہاں کسٹم ورڈ پریس ڈیزائن رکھا ہے تو دوسرے جو وہ سیکنڈ اور تھرڈ ہیں وہ بھی کسٹم ورڈ پریس ڈیزائن کی ہی ویریشنز ہونی چاہیے. یہ کیوں؟ بیکاز یہ ایک ٹون سیٹ کر دیتی ہے، ایک سیکوینس سیٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں ایک کسٹم ورڈ پریس ڈیزائن رکھا ہے اور یہاں ایک ورڈ پریس ڈیزائن رکھا ہے ای کامرس، تو یہ اٹ ول بی اے کانفلکٹ. ٹھیک ہے، کانفلکٹ مطلب یہ کہ چوز کرنے میں کلائنٹ کو یعنی کنفیوز نہیں کرنا. ہمیشہ مارکیٹنگ میں، کاپی رائٹنگ میں ایک چیز کو یاد رکھیں، کاپی رائٹنگ میں جتنا کلائنٹ کو ایزی اپنی پروڈکٹ اینڈ سروس، یعنی آپ پروڈکٹ اینڈ سروس کو ایزی کر کے بتائیں گے، اپنے آپ کو ایزی کر کے بتائیں گے برانڈنگ میں، اتنا ہی ایزی آپ کو پیسے دینے پر راضی ہو جائے گا اور آپ کو اپنی پروڈکٹ اینڈ سروس یا جو بھی ہے آپ کو سروسز کے لیے ہائر کرے گا. اگر آپ اس کو کنفیوز کریں گے کسی بھی طریقے سے، بیک ان مائنڈ اس کے، یعنی یہاں آپ نے کسٹم ڈیزائن ڈال دیا، یہاں آپ نے سیکنڈ ون میں آپ نے ورڈ پریس ای کامرس ڈیزائن ڈال دیا، یہاں آپ نے ٹیمپلیٹ ڈیزائن ڈال دیا، لیٹس اسیوم، تو یہ چیز نہیں ایکسیپٹیبل. آپ کو ایج چاہیے اور فری لانسر پر میں آپ کو وہ طریقے بتا رہا ہوں اپنے پورٹ فولیو سیٹ کرنے کے، پروفائل سیٹ کرنے کے، جو آپ کو ایج ملے گا. تو اگر آپ کسٹم ورڈ پریس ڈیزائن فرسٹ میں رکھتے ہیں تو سیکنڈ اور تھرڈ میں بھی کسٹم رکھیں. اگر یہاں آپ ای کامرس رکھ رہے ہیں تو یہاں دوسرے 2 میں بھی ای کامرس رکھیں. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اچھا، دی نیکسٹ تھنگ از کہ ٹائٹل. ٹھیک ہے، یور ٹائٹل شوڈ ہیو کی ورڈ فار یور SEO پرپس. اب آپ کا پرائمری کیا کی ورڈ ہے؟ لیٹس اسیوم آپ ورڈ پریس ڈیزائنر یا ورڈ پریس ڈیزائن، ٹھیک ہے، یہ آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا یہاں فرسٹ نمبر ٹائٹل میں ورڈ پریس ڈیزائن ہے تو ورڈ پریس ایٹ لیسٹ یہ نہیں کہ آپ نے تینوں میں ورڈ پریس ڈیزائن ڈال دیا، یعنی وہ زبردستی کا گھسیڑنا، وہ والا کام نہ کریں. اگر یہاں آپ نے ورڈ پریس ڈیزائن آپ کا جو لیٹس اسیوم پرائمری کی ورڈ ہے، تو ایٹ لیسٹ ورڈ پریس آپ نے یہاں یوز کر لیا، یہاں بھی آپ نے ورڈ پریس یوز کر لیا. تو کیا ہوا کہ پرائمری کی ورڈ کے ساتھ آپ کے کی ورڈ کی وہ کہتے ہیں نا ایک چنک آف کی ورڈ، یعنی 2 پارٹس ہیں. ٹھیک ہے، ورڈ پریس ڈیزائن، ٹھیک ہے، ورڈ پریس بھی آ گیا اور ڈیزائن بھی آ گیا اور دونوں کو مل کے آپ نے فرسٹ میں بھی یوز کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز یاد رکھے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں جو کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے گورے جو US اور UK اور کینیڈا ڈفرینٹ جگہوں پر ہیں، وہ ہم سے زیادہ ارن کرتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا. ان کو ہمیں لگتا ہے کہ یار وہاں ان کو زیادہ پے کیا جاتا ہے اور ہمیں نہیں. بات یہ نہیں ہے. ہم ایز بینگ اے مارکیٹر، بینگ اے کاپی رائٹر، ٹھیک ہے، بینگ اے کاپی رائٹر، ہم بینگ اے مارکیٹر، ہم اپنے آپ کو پریزنٹ صحیح نہیں کرتے، ہم اپنی برانڈنگ صحیح نہیں کرتے. ہم اب آپ کی دکان کا فرنٹ ہے یا آپ کی پروفائل، اگر فرنٹ کو ہی ٹھیک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، فرنٹ کا کور ہی ٹھیک نہیں ہے، فرنٹ کے ڈسکرپشن اور ٹائٹل اور سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو کیوں آپ کی دکان میں انٹر ہوگا وہ؟